کٹھیار کی سرزمین پر ولی پور نام کے گاؤں پہ کچھ حادثہ ہوا اور میں بغیر پروگرام کیے ہوئے وہاں سے چلا آیا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ کوئی بھی ٹرین ملے یا ایسی ملے جو یا تو مجھے پٹنہ چھوڑ دے یا اس طرف جاؤں تو نیو جلپائی گڑی جاؤں اور باگڈورا سے فلائٹ پکڑ کر میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء حضرات، علاقے کے معزز احباب، اور معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، نوجوانوں، اور خاص طور پر اس اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہر طریقے سے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ مدرسے کے اراکین و ذمہ داران، آپ نے بہت دیر سے لوگوں کی تقریریں سنی ہیں، پروگرام سنتے آ رہے ہیں اور ابھی تک جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ آج کے اس پروگرام میں میرا آنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ تقریباً 2 بجے تک 3 بجے تک میں منع ہی کرتا رہا کہ میں اس پروگرام میں نہیں آ پاؤں گا، اور کیوں نہیں آ پاؤں گا اس کی پوری وجہ میں نے کمیٹی کے ذمہ داروں کو بھی بتائی۔ اس پروگرام کو جس شخصیت نے لیا تھا فون پر رابطہ کر کے، وہ نام ہے اختر صاحب کا، بہت پریشان تھے یہ بھی، اور ان کے علاوہ جلسہ کمیٹی کے لوگ بھی، نوجوان بھی۔ میں نے بتایا کہ یہ پریشانی ہے، اور کل میرے ساتھ کٹھیار کی سرزمین پر ولی پور نام کے گاؤں پہ کچھ حادثہ ہوا اور میں بغیر پروگرام کیے ہوئے وہاں سے چلا آیا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ کوئی بھی ٹرین ملے یا ایسی ملے جو یا تو مجھے پٹنہ چھوڑ دے یا اس طرف جاؤں تو نیو جلپائی گڑی جاؤں اور باگڈورا سے فلائٹ پکڑ کر میں اپنے گھر چلا جاؤں، کیونکہ میں کل سے بہت ڈپریشن میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، اور میں اس ڈپریشن اور ٹینشن کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے جب کمیٹی والوں کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ میں ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر میرے پاس چونکہ نمبر تھے، میں نے پتہ لگایا کہ اس علاقے کا ذمہ دار کون ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ایریا MLA منہاج صاحب کے انڈر میں آتا ہے۔ تو میں نے ان کو فون کیا، اور فون کرنے کے بعد انہوں نے ترنت میری کال کو اٹھایا، اور پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایریا آپ کے انڈر میں ہے، آج میرا پروگرام ہے یہاں، بولے جی حضور میرے انڈر میں ہے، بتائیے کیا دقت ہے۔ میں نے ان کے سامنے اپنی پوری پریشانی رکھی، انہوں نے فوراً تھانہ میں کال کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، ہم پوری سیکورٹی دے دیتے ہیں آپ کو۔ اور وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے اس محبوب علاقے کے منسٹر ربانی صاحب، اور منہاج صاحب نے جب میری ان سے بات کرائی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں ابھی SP کو فون کر دیتا ہوں اور الرٹ ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔
پھر جلسہ کمیٹی کے لوگوں نے پوری ذمہ داری لی کہ آپ جتنی پولیس جتنا پرشاسن چاہیں گے ہم لگا دیں گے، لیکن ہماری عزت داؤں پہ لگی ہے۔ آپ ایک بار اور پہلے بھی نہیں آ سکے تھے، اپنا کوئی معاملہ ہو گیا تھا، ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ اختر صاحب اور جن کے گھر پہ ہم رکے ہوئے ہیں لوگوں نے بہت ریکویسٹ کیا اور گزارش کی، باوجود اس کے کہ میرا یہاں کوئی نہ بھائی ہے نہ چچا ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، اور پھر ایسے موقع پر پوری ایک ٹیم ہم کو گھیرنے کی کوشش کرے اور پھر مارنے کی دھمکی دے، ایسی سچویشن میں میرے بھائیوں ڈر کس کو نہیں لگتا ہے جب اپنے علاقے کا کوئی آدمی یہ نہ ہو۔ پھر جب ان لوگوں نے بات کی اور ہمدردی بیٹھی اور دل میں جگہ بیٹھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کلمے کی بنیاد پر ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اسلامی محبت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، تو پھر جب یہ بات اور پورا یقین ہوا تب میں یہاں آیا، اور آنے کے بعد یقیناً ہم نے دیکھا کہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا اس وعدے کو آپ نے نبھایا۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی سب کچھ سچ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ان باتوں کو بیان کرنا اور یہ حادثہ کیوں ہوا ان سب چیزوں کی طرف جانا مناسب نہیں ہے، صرف وقت کی بربادی ہے، اور آپ وہ سب چیزیں سننے بھی نہیں آئے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، ایسی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ جب کوئی آدمی کی مقبولیت بڑھتی ہے اور 20 سال 22 سال 25 سال سے آپ اس کو برابر سن رہے ہو، اور اس کے علاوہ آپ کسی بڑے سے بڑے شخصیت کو، بڑے سے بڑے عالم کو، بڑے سے بڑے مدنی اور بڑے سے بڑے ازہری کو اور بڑے سے بڑے سلفی اور تیمی کو جب آپ نہ سننا چاہیں تو ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سا حسد، کینہ، کپٹ، بغض اور اناد دوسرے کے دل میں آ ہی جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو کینہ اور کپٹ سے، حسد اور بغض سے پاک و صاف رکھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں اپنی بات کو اب آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے تو قرآن کی ایک سورت پڑھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن کی اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ ایک طرف تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ سب نقصان میں ہے، پوری انسانیت نقصان میں ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کمیونسٹ، بدھسٹ، سب نقصان میں ہے، اور جو نقصان میں نہیں ہے اللہ نے ان کو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہے۔ بس کون؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات بولتے رہے، کسی کی پرواہ نہیں کیے، وتواصوا بالصبر، حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئی ان پر صبر کرتے رہے، ایسے لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان بھی، اور وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی۔ اگر آپ صرف ایمان تو لائے ہیں لیکن نیک عمل نہیں کرتے تو بیکار ہے، اور آپ صرف نیک عمل کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے تو بھی بیکار ہے۔ آپ ایمان لے آئے، ہاں ایمان ہے میرا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسول، آپ ایمان لے آئے، لیکن نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ دین پر عمل، نہ اسلامی احکام اور قوانین پر عمل، کچھ نہیں، تو آپ کا یہ ایمان بیکار ہے۔ اور آپ اچھے کام تو کر رہے ہیں، فقیر کو کھانا کھلا رہے ہیں، محتاج کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریب کو کی مدد کر رہے ہیں، آپ پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں،
مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، مریض مرنے والا، آپ اس کو دان دے رہے ہیں، آپ اس کی ہر طریقے سے مدد کر رہے ہیں، آپ اچھے کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں تو یہ اچھا کام بھی بیکار۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ایسے ضروری ہیں جیسے موبائل اور موبائل میں لگا ہوا سم کارڈ۔ آپ کے پاس موبائل تو بڑا مہنگا ہے لیکن اس میں سم نہیں پڑا ہے تو آپ بات ہی نہیں کر پائیں گے، وہ موبائل بیکار۔ اور آپ کے پاس سم کارڈ تو ہے، اس میں بیلنس بھی بہت زیادہ پڑا ہوا ہے لیکن آپ اس سم کارڈ کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی موبائل میں نہیں پڑا ہے، سم کارڈ میں بیلنس تو ہے لیکن وہ بھی بیکار، کیونکہ جب تک آپ اس سم کو موبائل میں نہیں ڈالو گے آپ بات نہیں کر سکتے۔ موبائل آپ کے پاس ایپل کا ہے، آپ کے پاس آئی فون ہے، قیمتی موبائل ہے 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا، لیکن بیکار ہے جب تک کہ آپ اس میں سم نہیں ڈالو گے۔ تو جیسے موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کارڈ کے لیے موبائل ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کے لیے عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان، آج ہر مسلمان غور کرے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یعنی اس نے شراب پی ہوگی، جوا کھیلا ہوگا، اس نے چوری کی ہوگی، ڈکیتی کی ہوگی، زناکاری کی ہوگی، اس نے بہت سے گناہ کیے ہوں گے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جہنم میں دی جائے گی۔ ہاں لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو سملت نہیں کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہا ہوگا، جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اس کو نکال دیا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس آدمی نے شرک کیا ہوگا اور مرتے وقت بھی اس سے توبہ نہیں کی ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم سے نہیں نکالے گا، کیونکہ اللہ کو سب کچھ برداشت ہے لیکن شرک برداشت نہیں۔ ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں، ایمان کی بہت سی برانچز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، 70 سے زیادہ، یعنی بہت سے ایمان کے درجے ہیں لیکن 3 درجے اہم ہیں جو بتا دیے ہیں۔ آج یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے آج کی تقریر میں رکھوں گا، ذرا دیکھیے گا یہ 3 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہیں۔ سب سے اول درجے کا ایمان کیا ہے اور سب سے کمتر درجے کا ایمان کیا ہے، یہ 2 چیزیں۔ پہلے نمبر پر سب سے افضل درجے کا ایمان اور دوسرے نمبر پر سب سے کم درجے کا ایمان اور تیسرے نمبر پر ایک اور چیز۔ بس یہ 3 چیزیں میں بتاؤں گا اور امید ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہی ہمارے وقت کو پورا کر دیں گی۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ آج کی تقریر میں 70 سے زیادہ برانچز کو بتا نہیں پاؤں گا، ایمان کی وہ ساری شاخائیں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا میں۔ فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو سب سے افضل ہے، قول لا الہ الا اللہ، فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ افضل درجے کا ایمان یہ کہ بندہ یہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ۔ اچھا کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ، اتنا سا جملہ ہے لیکن یہ سب سے بڑھ کر اور سب سے اونچے درجے کا ایمان ہے۔
کیونکہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تمام جھوٹے خداؤں کی خدائی کا انکار کر دیا ہے اور ایک اصلی رب کو مان لیا ہے. جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا بند کر دیا ہے. وہ سب مشکل کشا اللہ کو سمجھتا ہے, وہ مشکل کشا اللہ کو سمجھتا ہے, وہ حاجت روا اللہ کو جانتا ہے. وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا جوتا ٹوٹ جائے تو جوتے کے پیروں میں لگنے ہوا تلوے میں وہ تلوا بھی, جوتے میں لگا ہوا تسمہ بھی اگر تمہیں مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگو. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ تو پھر آپ اسی سے مانگیں گے, اسی کو سجدہ کریں گے, اسی پر بھروسہ کریں گے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہوا لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا موجود الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی کو سجدہ نہیں. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ اپنے علم کے اعتبار سے کوئی موجود نہیں, یعنی وہی ہماری مدد کے لیے ہر وقت موجود ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. سارے نبیوں نے اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے. اللہ کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اے نبی کہہ دو, اے اہل کتاب, اے نبی کہہ دو کہ یہودیوں, اے عیسائیوں, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, ایک ایسے منتر کی طرف. سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. ان لا نعبد الا اللہ, وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ نعبد الا اللہ, وہ کلمہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. یعنی لا الہ الا اللہ یہ عیسائیوں کا بھی کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ یہ یہودیوں کا بھی کلمہ ہے. جب نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. جب موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو اب کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ یہ سب کا کلمہ رہا ہے. پہلی چیز سب کے یہاں ہے لا الہ الا اللہ. یہ الگ بات ہے کہ لینگویج کے بدلنے کی وجہ سے اب لا الہ کی شکل وہ نہیں رہی, ورنہ عیسائیوں میں کرسچن میں کلمہ یہ لکھا ہوا ہے There is no God but God is only one. کوئی اللہ نہیں ہے بٹ صرف God is only one, ایک ہے اللہ, یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہوا ہے, یعنی تورات میں, اور بائبل کے نیو ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہوا ہے There is no God but God is the only one without second. کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ, صرف ایک ہے, دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا. وداؤٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا, دوسرا نہیں.
ہمارے ہندو بھائیوں میں جب کوئی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے پنڈت اپنے پتر اپنے بیٹے کے کانوں میں ایک جملہ ایک ورڈ پڑھتا ہے اور یہ پڑھے بغیر وہ مرتا نہیں. مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو انکہی کہہ دیتا ہے, اس کے کان میں یہ جملہ یاد دلاتا, اس کو کہتا لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم, لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم, تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم. بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا مرنے سے پہلے, لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم. ہے میرے پتر, ہے میرے بیٹے, اپنے زبان سے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تیرے ہرن پاپ ہو جائیں گے. لا الہ ہرن پاپن, لا الہ کے پڑھنے سے تیرے گناہ تیرے پاپ مٹ جائیں گے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے سے, اسلام سے پہلے کے سارے گناہ منہدم ہو جائیں گے. اسلام قبول کر لو گے تو سب گناہ مٹ جائیں گے. ویدوں میں لکھا ہوا ہے ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن, ایک ہی برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار ہے, ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں. ایکم برہما دتیہ ناستے, ایک ہی برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار ہے دوسرا نہیں. نیہ بالکل نہیں, نانا ہرگز نہیں, کنچن ہے ہی نہیں. اس برہنڈ کا, اس دنیا کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے, اس دنیا کا ماسٹر کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے, دوسرا بالکل نہیں ہے ہی نہیں ہے, دوسرے کا وجود ہی نہیں ہے. یہ ہندو دھرم کی کتاب بھی کہتی ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا, آپ کو شاید یاد ہوگا, اور نہ یاد ہو تو والمیکی رامائن اٹھاؤ. رامائن دو ہیں, ایک ہے تلسی داس جی کی رامائن اور ایک ہے والمیکی جی کی رامائن. تلسی داس جی کی رامائن ہے رام چرت مانس, اور والمیکی جی کی رامائن ہے اس کو بولتے والمیکی رامائن. تو والمیکی رامائن بہت پرانی ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ 2000 سال پرانی رامائن ہے ہندو دھرم کے آستھا اور عقیدے کے مطابق. والمیکی رامائن میں لکھا ہوا ہے جب ہنومان جی اور لکشمن یہ دونوں سیتا جی کی تلاش میں نکلے اور پہنچ گئے شری لنکا, اور راوڑ سے یدھ لڑ کے مہا بھارت لڑ کے جب سیتا جی کو پراپت کر لیا, وہ سیتا کا جو ہرن کیا تھا لے کر چلا گیا تھا راوڑ, تو ہنومان جی نے اور لکشمن نے جب سیتا جی کو چھڑا لیا, سیتا جی کو چھڑا لیا, اور سیتا جی کو جب لے کر رام چندر جی کے پاس آئے کہ لیجیے میں آپ کی پتنی کو لے آیا, تو پتنی جی ہیں, سیتا جی نے اپنے پتی کو دیکھا رام چندر جی کو, تو پتنی جی اپنے پتی کے پیر چھونے لگی ہیں ایسے جا کے. ذرا دیکھیے, اب وہ بیچ سے اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے بھائی. تو پیر چھونے لگی, تھوڑا بیٹھ جائیے, پیچھے والوں کو دقت مت کریے, وہ چلا ابھی چیخنے لگیں گے, کوئی فائدہ نہیں, بیٹھ جائیے. آپ لوگوں کو تو دکھ ہی رہا ہے, پیچھے والے اگر شور کرنے لگے کہ ہم کو دکھ نہیں رہا تو کیا فائدہ. آپ تھوڑا سا ہمیں کوآپریٹ کریں, ہم آپ اب دیکھیے آنکھوں میں روشنی آ رہی پھر بھی ہم جھیل رہے ہیں, ہم بھی کچھ برداشت کر رہے ہیں, آپ بھی تھوڑی سی تکلیف برداشت کیجیے. تو والمیکی رامائن میں لکھا ہے جب لے کے آئے ہنومان اور لکشمن اور سیتا جی کو دیا, سیتا جی پیر چھونے لگی رام چندر جی کے, تو رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو اپنے پیر نہیں چھونے دیے, یہ پکڑ کے اٹھا لیا. کیا کر رہی ہو, نہیں کہنے نے ہم آپ کے پیر چھوئیں گے, ہم آپ کا آشیرواد لیں گے, ہم آپ کو پرنام کریں گے. پیر پہ جھکی, رام چندر جی نے یہ دونوں کاندھے پکڑ کر سیتا جی کو اٹھا لیا, اور اٹھانے کے بعد کیا کہا, رام رامائے نمہ رام رامائے ستیم استی. والمیکی رامائن میں لکھا ہے رام رامائے نمہ رام رامائے ستیم استی. ہائے سیتا میں رام ہوں تیرا,
دیکھیے 2 بار آ رہا ہے رام رامائے نمہ. سیتا جی میں رام ہوں تیرا، اور رام کے بعد پھر رامائے یعنی رام کا رام. ہائے سیتا میں رام ہوں تیرا، اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا. رام رامائے نمہ. ہائے سیتا سر جھکانا ہے، جھکنا ہی ہے، تو اپنے رام کے سامنے مت جھک، بلکہ اس رام کو پرنام کر، اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے، اس رام کے سامنے جھک جو تیرے بھی رام کا رام ہے. میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. اللہ تیری لعنتیں ہوں یہودیوں پر، اللہ کی پھٹکار ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں، اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا ہے. یعنی سجدہ صرف ایک اللہ کے سامنے. ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں اور اپنے اپنے پیغمبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ رام چندر جی بھی کہہ رہے ہیں ہائے سیتا میرے سامنے مت جھک، بلکہ اس رام کو پرنام کر جو تیرے رام کا بھی رام ہے، اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا بھی رام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جھکانا، پرنام کرنا، سجدہ کرنا یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے.